العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم اللہ جل جلالہ وامن والہ وآزم ذکرہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ السلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، قرآن پاک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آج میرے درس کا موضوع ہے حج کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج فرض ہے۔ مولا کس پر حج فرض ہے؟ فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو بندہ اس رستے پر جانے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر حج کرنا فرض ہے۔ یعنی جس بندے کے پاس اتنا مال ہو، اتنا مال متاع ہو کہ جس بندے کے پاس مال ہو، جو بندے حج پر جانے کی استطاعت رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس بندے پر حج کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب اسلام کے 5 بنیادی اصول ہیں۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان سب اصول میں سے 2 اصول ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا یہ 2 اصول ایسے ہیں جو بندہ وہ یہ کام کرے گا جو اس کام کی استطاعت رکھے گا۔ نمبر 1 حج، نمبر 1 کیا ہے؟ حج، اور نمبر 2 فرمایا زکوٰۃ۔ یہ 2 کام ایسے ہیں، یہ کام وہ بندہ کرے گا کہ جو اس کام کی استطاعت رکھتا ہو۔ یعنی جس بندے کے پاس اس کام کرنے کی استطاعت ہوگی وہی یہ بندہ کام کرے گا۔ اب ایک بندہ اس کے پاس استطاعت تو ہے حج پر جانے کی، حج پر جانے کی بندہ استطاعت تو رکھتا ہے مگر حج نہیں کرتا۔ اکثر تو کہتے ہیں نا کہ ان کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، حج پر جانے کے پیسے ہوتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ ہم نے بچے کی شادی کرنی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ بچے کی شادی کرنا یہ ضروری نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ پیسے ہو تو بچے کی شادی کریں۔ پیسے موجود ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تم استطاعت رکھے تم حج کرو۔ کیا کرو؟ حج کرو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عمل یہ تھا کہ جو بندہ مالدار ہوتا، حج پر جانے کی استطاعت رکھتا اور اس حال میں فوت ہو جاتا کہ وہ حج نہیں کرتا، آپ اس کو نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ آپ اس بندے کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے کہ جو بندہ حج پر جانے کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ حج نہ کرے۔ اس کی دلیل جو ہے حدیث پاک میں ہے، ترمذی میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس حال میں فوت ہو گیا کہ جس بندے پر حج فرض تھا، جس بندے پر حج فرض تھا وہ اس حال میں فوت ہو گیا کہ اس نے حج کیا نہیں، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ چاہے نصرانی ہو کر مرے چاہے یہودی ہو کر مرے، وہاں اس بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یعنی ایک بندہ اس پر حج فرض تھا، حج فرض ہونے کے بعد اس کے پاس استطاعت بھی تھی کہ وہ جا کے حج کرے، استطاعت ہونے کے باوجود اس بندے نے حج نہیں کیا، تو کریم آقا نے فرمایا اس بندے پر حج فرض تھا، وہ جانے کی استطاعت بھی رکھتا تھا، اس کے باوجود اس بندے نے حج نہیں کیا، فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر، وہ بندہ مسلمان ہو کر نہیں مرے گا، وہ بندہ
مسلمان ہو کر نہیں مرے گا. اور حدیث پاک میں ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حج کرتا ہے، جو بندہ حج کرتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعہ فرمایا کہ جو بندہ حج کرتا ہے وہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آندھی پیدا ہوا. یعنی جس بندے پر حج فرض تھا اس بندے نے حج کیا، اب اس کو اجر کیا ملا؟ کریم آقا نے فرمایا جس بندے نے حج کیا وہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا کہ جیسے وہ بندہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جو بندہ حج پر جاتا ہے، گھر سے سفر حج کا ارادہ کیا، اب جو بندہ سواری پر حج کرنے کے لیے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر قدم پر 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور جو بندہ پیدل حج کرتا ہے، جو بندہ پیدل حج کرتا ہے فرمایا اس کو ہر قدم پر اللہ 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے. میری آقا کے بارے میں عرض کی یا رسول اللہ حرم کی نیکی کیا ہے؟ فرمایا حرم کی نیکی یہ کہ حرم جو بندہ ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 نیکی کا ثواب عطا کرے گا. جو بندہ حرم پاک میں ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر دے گا؟ 1,00,000 نیکی کا ثواب عطا کرے گا. تو اللہ عز و جل نے فرمایا حج کس پر فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو بندہ اس راستے پر جانے کی استطاعت رکھتا ہوگا حج اس پر فرض ہے. اب کچھ بندے کہتے ہیں کہ حج تو وہ کرتے ہیں کہ جن کے پاس پیسے ہیں، جن کے پاس پیسے حج تو وہ کرتے ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کا حج کیا ہے؟ جو بندے غریب ہیں ان کا حج کیا ہے؟ اب میں غریبوں کا حج عرض کرنے لگا ہوں. پہلی حدیث کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ غریبوں کا حج ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے فجر کی نماز ادا کی، کیا کیا؟ سارے بولے کیا کیا؟ فجر کی نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا. اس کے بعد جب سورج طلوع ہوا اس بندے نے 2 رکعت نوافل ادا کی. کیا کیا؟ 2 رکعت نوافل ادا کیے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحاج للفقراء والمساکین، یہ جو اس نے 2 نوافل ادا کیے نا یہ فقیر اور مسکینوں کا حج ہے. یہ کیا ہے؟ فقیر اور مسکینوں کا حج ہے. اس میں پیسے نہیں لگتے، کوئی پیسے نہیں لگے. یہ کس کا حج ہے؟ فقیر اور مسکینوں کا. کریم آقا نے فرمایا اس بندے نے فجر کی نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہا، مسجد سے باہر نہیں نکلا اور مسجد میں بیٹھ کے کیا کرتا رہا؟ اللہ کا ذکر کرتا رہا. اللہ کا ذکر کرنے کے بعد جب وہ سورج طلوع ہوا، سورج طلوع ہونے کے بعد اس نے 2 رکعت نوافل ادا کیے تو اللہ عز و جل اس کو کیا کرے گا؟ حج کا ثواب عطا کرے گا. ایک اور حدیث پاک میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے 2 رکعت نفل اشراق ادا کیے اور 2 رکعت نوافل چاشت ادا کیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کرے گا. اب دیکھیے عمل تھوڑا سا ہے. کیا کیا؟ جب سورج طلوع ہوا 2 رکعت نوافل کس کے پڑھے؟ اشراق کے. 2 رکعت نوافل کس کے پڑھے؟ چاشت کے. اب اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کر دیا. 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کر دیا. تیسری حدیث پاک بہقی میں ہے کریم آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک طالب علم آیا. کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے لیے کوئی حکم ارشاد فرمائیے، میرے لیے کوئی حکم ارشاد فرمائیے. سرکار نے فرمایا جا کے دین کا علم حاصل کر. کیا کر؟ دین کا علم حاصل کر. عرض کی یا رسول اللہ میں دین کا علم حاصل کروں گا مجھے ملے گا کیا؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو دین کا علم حاصل کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے صدقے سے بھی زیادہ، جہاد سے بھی زیادہ اور حج سے بھی زیادہ تجھے ثواب عطا کرے گا. اب دیکھیں دین کا علم حاصل کرنے کی برکت کیا ہے؟ دین کا علم حاصل کرنے کی برکت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ دین کا علم حاصل کر اجر کیا ملے گا؟ دین کا علم حاصل کرے گا تو اللہ عز و جل اس کو جہاد سے بھی زیادہ، صدقے سے بھی زیادہ اور حج سے بھی زیادہ اس کو ثواب عطا کرے گا. اب یہ دیکھیں نا غریبوں کا حج ہے یا نہیں ہے؟ نا غریبوں کا حج ہے. ایک اور حدیث پاک کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رمضان شریف کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرے گا، رمضان شریف کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرے گا اللہ عز و جل اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کرے گا. اب دیکھیں اس کو پیسے لگتے ہیں؟ کوئی پیسے نہیں لگتے. کیا کیا؟ 10 دن آگے اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے، پنکھا لگا کے بیٹھے ہیں، نماز پڑھی ہے، کھانا کھایا ہے، روزہ کھولا ہے، افطاری کی ہے، سحری کی ہے، ذکر و اذکار کی ہے. اب بدلے میں اللہ دے گا کیا؟ اللہ عز و جل اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کرے گا. اب دیکھیں بندہ عمرے کر جاتا ہے، پہلے پیسے حج کرتا ہے، پیسے میں حج کرتا ہے، پھر مشقت برداشت کرتا ہے، جا کے طواف کرتا ہے، اس کے بعد صحیح کرتا ہے، وقوف عرفہ بھی کیا، وقوف مزدلفہ بھی کیا، وقوف عرفات بھی کیا.
کہ سارے معاملات کرنے کے بعد پھر جا کر اس کو حج کا ثواب ملتا ہے. تو دیکھیں کریم آقا علیہ السلام نے آسان سا حج شرط فرما دیا. وہ کیا کہ رمضان کے آخری 10 دن کا انتخاب کر رمضان کے آخری 10 دن اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جا, اللہ تعالیٰ تجھے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کرے گا. ایک اور حدیث پاک میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 2 بچھڑے روح کو آپس میں ملا دے گا, 2 بندے بچھڑے ہوئے ہیں آپس میں ناراض ہیں, کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ 2 بچھڑے روح کو آپس میں ملا دے گا, اللہ عز و جل اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کرے گا. اب دیکھیں کہ ہم تھوڑا سا عمل ہے, جو بندہ 2 بچھڑے روح کو آپس میں ملا دے گا, اللہ کیا کرے گا 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کرے گا. ایک اور حدیث پاک بڑی آسان حدیث پاک ہے, یہ سارے اس پر عمل کر سکتے ہیں. اب دیکھیں اس پر جو میں حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں, اگر آپ اس پر عمل کریں گے ایک دن میں آپ کو 5 حج کا ثواب دے گا. کتنے حج کا؟ 5 حج کا. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کرے, کیا کرے؟ گھر سے وضو کرے, وضو کرنے کے بعد نیت یہ کرے کہ میں نے احرام باندھ لیا ہے. کیا کرے؟ نیت اس میں یہ کرے کہ میں نے احرام باندھ لیا ہے. اب وہ بندہ مسجد میں آئے, مسجد میں آ کر اگر وہ بندہ نوافل ادا کرے گا, اللہ عز و جل اس کو عمرے کا ثواب عطا کر دے گا. اگر وہ بندہ مسجد میں آ کر فرض ادا کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا کر دے گا. اب دیکھیے عمل چھوٹا سا ہے, عمل چھوٹا سا ہے. کیا کیا؟ گھر سے وضو گھر سے کرنا ہے. کیوں وضو گھر سے کرنا ہے؟ اس وجہ سے کہ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو پتہ ہے ہم ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے جاتے ہیں, ایئرپورٹ سے احرام باندھتے ہیں نا, جا کے مکہ شریف میں احرام نہیں باندھا کوئی. اب فرمایا کہ وضو گھر سے کرے گا, گھر سے کیا کرے گا؟ وضو کرے گا. وضو کرنے کے بعد نیت اس نے یہ کیا کی ہے, نیت کی گئی میں نے گھر سے احرام باندھا ہے. کیا نیت کی ہے؟ میں نے گھر سے کیا کیا ہے؟ احرام باندھا ہے. احرام باندھنے کے بعد بندہ جب مسجد میں آئے گا, مسجد میں آنے کے بعد اس بندے نے 2 رکعت نوافل ادا کیے. کیا کیا؟ 2 رکعت نوافل ادا کیے, اللہ عز و جل اس کو عمرے کا ثواب عطا کر دیا ہے. اب فرمایا جب وہ بندہ فرض ادا کرے گا, فرض نماز پڑھے گا, تو اللہ عز و جل اس کو حج کا ثواب عطا کر دے گا. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, اس کو حج کا ثواب عطا کر دے گا. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ امام علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک ایسا کام بتائیں تو کام تھوڑا ہو اس کا اجر زیادہ ہو. مجھے ایک ایسا کام بتائیں یا رسول اللہ کام تھوڑا ہو لیکن اس کا اجر زیادہ ہو. تو امام علیہ السلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کسی عالم دین کی خدمت کر. کیا کر؟ کسی عالم دین کی خدمت کر. آج کی یا رسول اللہ کیا خدمت کروں؟ فرمایا اس کو کھانا کھلا یا اس کو ضرورت پوری کر. آج کی یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو عالم کی خدمت کر, اللہ عز و جل تجھے 70 حجوں کا ثواب عطا کرے گا. دیکھیے عمل چھوٹا سا ہے, عمل کیا ہے؟ چھوٹا سا ہے. کسی عالم دین کی خدمت کی. خدمت کیا ہے؟ پوچھا یا رسول اللہ کیا خدمت کروں؟ فرمایا کہ تم نے کسی عالم دین کو صرف کھانا کھلا دیا, کچھ نہیں کیا, صرف اس کو کھانا کھلا دیا یا اس کو ضرورت پوری کر دی. ضرورت کیا ہے؟ کوئی عالم دین کا بچہ کوئی عالم دین کا علم حاصل کر رہا ہے, عالم دین بن رہا ہے, اگر اس نے کسی بندے کو کوئی کتاب خرید کے دے دی, کیا کیا؟ کوئی کتاب خرید کے دے دی یا کوئی قلم بھی دے دی, کوئی تھوڑی سی اس کی مدد کر دی, اجر کیا ملے گا؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 70 حجوں کا ثواب عطا کرے گا. کتنے حجوں کا؟ 70 حجوں کا. اب دیکھیے جو لوگ کہتے ہیں کہ حج جو ہے وہ امیروں کا حج ہے, غریبوں کا حج کیا ہے, لیکن غریبوں کا حج ہے کہ نہیں ہے نا. اب دیکھیں اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ ہمیں حج کا ثواب عطا کرے گا نا. عمل چھوٹا سا ہے, عمل چھوٹا سا ہے. ایک بندہ آیا فجر کی نماز ادا کی, نماز ادا کرنے تک مسجد میں بیٹھا رہا, اشراق و چاشت ادا کیے. اب دیکھیں صرف کیا کیا, 2 رکعت ہمیں اشراق میں پڑھے, 2 رکعت چاشت میں پڑھے. اللہ اجر کیا دے گا؟ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کرے گا. اللہ کیا کرے گا؟ 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب عطا کرے گا. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آپ دیکھیں بڑی پیاری حدیث پاک, دیکھیں سارے بندے روز عمل کر سکتے ہیں, اپنے گھر میں عمل کر سکتے ہیں. کیا؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے خوش ہو کر اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کی, اللہ عز و جل اس کو حج کا ثواب عطا کرے گا. اب دیکھیں کیا کیا, خوش ہو کر اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کی ہے. کیا کیا؟ خوش ہو کر والدین کے چہرے کی زیارت کیا, اللہ تعالیٰ نے مقبول حج کا ثواب عطا کر دیا ہے. کون سے حج کا؟ وہ حج جو اللہ کے بارے میں مقبول ہو چکا ہے, مقبول
حج کا اللہ نے ثواب ادا کر دیا. اب سرکار کے صحابی اسی مجلس میں بیٹھے ہیں. حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, جو بندہ 3 دفعہ اپنے والدین کی چہرے کی زیارت کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ 3 مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرے گا اللہ عز و جل اس کو 3 مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا. 3 مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا. اب حضرت ابو درداء کھڑے ہو گئے. حضرت ابو درداء وہ کھڑے ہوئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, جس بندے نے 10 مرتبہ اپنے والدین کی چہرے کی زیارت کی, جس بندے نے 10 مرتبہ اپنے والدین کی چہرے کی زیارت کی, تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے 10 مرتبہ اپنے والدین کی چہرے کی زیارت کی اللہ تعالیٰ اس کو 10 حج کا ثواب عطا کرے گا. اب اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جس بندے کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے, جس بندے کا کوئی کام نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صرف والدہ تھی, ان کی والدہ تھی, یہ کیا کرتے تھے, صرف اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتے تھے. تو آج کرنے لگے یا رسول اللہ جس بندے کا اور کوئی کام ہے ہی نہیں, وہ ہر وقت اپنی ماں کی خدمت کرتا رہتا ہے, اگر وہ بندہ دن میں صرف 100 مرتبہ, کتنا 100 مرتبہ اپنے والدین کی چہرے کی زیارت کرے گا تو اللہ سے کیا اجر دے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر وہ بندہ دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کی چہرے کی زیارت کرے گا اللہ عز و جل کو 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا کرے گا. اب دیکھیے عمل چھوٹا سا ہے, عمل کتنا ہے, چھوٹا سا ہے. اپنے والدین کی چہرے کی زیارت کی ہے, خوش ہو کر اللہ عز و جل مقبول حج کا ثواب عطا کر دیا. اللہ نے کیا کیا ہے, مقبول حج کا ثواب عطا کر دی ہے. ایک اور حدیث پاک میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ کام کرنے کے لیے گیا, رات کو تھک کر واپس لوٹا, گھر آیا, آ کر والدین کی چرپائی پر بیٹھ گیا اور اپنے والدین کے ساتھ کوئی ایک میٹھی سی بات کر دی, کوئی ایسی بات کی کہ جس سے اس کے والدین خوش ہو گئے. اور میں اس کی بات کرنے سے اس کے والدین خوش ہو گئے ہیں اللہ عز و جل اس بندے کو مقبول حج کا ثواب عطا کر دے گا. اب دیکھیں چھوٹا سا کام ہے, وہ بندے کو کہتے ہیں کہ حج صرف امیروں کا ہے, غریبوں کا حج ہے ہی نہیں. اور سنو یہ غریبوں کا حج اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں, سرکار والے سنیے غریبوں کا حج بیان کر رہے ہیں. ہمیں چھوٹا سا ہے, کیا کر رہے ہیں, کام کر کے گھر واپس لوٹے, والدین کے پاس آ کر بیٹھ گئے, ایک میٹھی سی بات کر دی ہے, والدین کا دل خوش ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس بات پر آپ کو مقبول حج کا ثواب عطا کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس بات پر کیا کرے گا, مقبول حج کا ثواب عطا کر دے گا. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے میرے کسی ایک امتی کی مشکل کو دور کیا اللہ عز و جل اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا. سبحان اللہ. جس بندے نے میرے کسی امتی کی ایک مشکل کو حل کیا, کتنی, ایک مشکل کو حل کیا, اللہ اجر کیا دے گا, مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا. اب اس کے بارے میں ایک روایت سناتا ہوں آپ کو. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے فرض حج کر لیا, فرض حج کر لیا, فرض حج کرنے کے بعد میرے پاس پیسے تھے تو میں نے کہا ایک نفل حج کر لوں. کیا کروں, نفل حج کر لوں. کہتے ہیں میرے پاس 300 دینار تھے. کتنے, 300 دینار تھے. تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا کوفہ کے بازار میں جا کے حج کو جا کے خریداری کر لوں, احرام خرید لوں, جانے کے لیے سفر کے لیے کچھ چیزیں خرید لوں. کہتے میں بھی میرے دوست بھی ہم کوفہ میں چلے گئے, جا کر میرے دوست نے بھی خریداری کی, میں نے بھی خریداری کی. کہتے میرے دوست تھک کے وہاں بیٹھ گئے. کہتے میں واپس نکل آیا, جب واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک جھیل نظر آئی. کیا نظر آئی, جھیل. کہتے میں جھیل کے پاس گیا, میں جا کے وہاں پہ ٹھنڈی سی ہوا لے لوں. کہتے جب وہاں پہ پہنچا تو دیکھا گیا کہ جھیل کے پاس ایک گائے مردار پڑی ہے. کیا پڑی ہے, مری ہوئی ایک گائے پڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں وہاں پہ میں کھڑا تھا, ایک عورت آئی. کون آئی, عورت آئی. اس عورت نے کیا کیا, اس گائے کا گوشت کاٹا. کیا کیا, گائے کا گوشت کاٹا. کہتے ہیں جب میرے ساتھ اس گائے کا گوشت اس نے کاٹا تھا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہو سکتا ہے یہ عورت اس گائے کے گوشت کو لے کر جائے, ہو سکتا ہے اس نے کوئی اپنا ہوٹل رکھا ہو, جا کے لوگوں کو مردار کھلائے گی. کہتے ہیں میں اس کے پیچھے چل دیا. میں بھی کیا کیا, اس کے پیچھے چل دیا. کہتے ہیں جب وہ عورت گئی نا, اس عورت نے بڑے بڑے دروازے دیکھو, آرٹس کو کہتے ہیں بڑے بڑے دروازے ہوتے تھے. اس عورت نے اس دروازے میں دستک دی. کیا کیا, دروازے میں دستک دی نا, اندر سے کچھ بچیاں آئی. کچھ بچیاں نکلی باہر. ان بچی نے پوچھا کہ اے ماں کچھ لائی ہو,
ہم کتنے دوسرے بھوکی بیٹھی ہیں, چلائی ہو. اس ماں نے کہا بچی اور تو کچھ نہیں ملا, ایک مردار بھی ملا, ایک میں اٹھا کے لے آئی ہوں. کہ اس کے سرکار دو عالم سے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کی جان پر من آئے نا تو بندہ مردار بھی کھا سکتا ہے, اپنی جان کو بچانے کے لیے مردار بھی کھا سکتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں پیچھے کھڑے سن رہا تھا, میں پیچھے کھڑے سن رہا تھا. کہتے ہیں جب انہوں نے میری بات کی, نے کہا کہ ہم سید زانیہ ہیں, ہم کیا ہیں سید زانیہ ہیں, ہم زکات بھی نہیں کھا سکتی, صدقہ بھی نہیں کھا سکتی. کہتے جب میں نے بات سنی نا میرے روکے کھڑے ہو گئے. کہتے میں رونے لگا. میں نے دروازے پر دستک دی تو وہ باہر آئی. میں نے پوچھا کون ہو تم؟ کہنے لگے میں عبداللہ بن مبارک. پوچھا کون عبداللہ بن مبارک؟ میں بہت بڑا محدث ہوں, میرے بہت بڑے شاگرد ہیں, میرے شاگردوں کی بہت بڑی تعداد ہے. پوچھا کام کیا ہے؟ کہنے لگے ہاتھ مانگ کے کہنے لگے یہ 300 دینار ہیں آپ کے پاس رکھیں. انہوں نے کہا ہم نہیں لیں گے, اب جاؤ جا کے اپنا کام کرو. انہوں نے کہا ہاتھ باندھ کر زمین پر بیٹھ گئے, رو کر عرض کرنے لگے, کہا میں تو غلام ہوں, آپ تو نسل ہیں, آپ سرکار کی نسل سے ہیں, آپ مہربانی مجھ پر مہربانی کریں, پیسے جو ہے آپ کے پاس رکھ دیں. اور انہوں نے پیسے پاس رکھ دیے. کہتے ہیں یہ پیسے دے کے جب گھر واپس لوٹا نا, اب حج کے دن آ گئے. جب ان کے دوستوں نے حج کی تیاری کی تو مجھے کہنے لگے عبداللہ بن مبارک آؤ حج کے لیے چلے. تو میں نے کہا کہ آپ جاؤ, میں حج پر نہیں جا رہا. تو دوستوں میں اکثر ہوتا ہے, انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی پلان کر رہا ہے لے لیا, اس وجہ سے نہ کر رہا ہے. انہوں نے کہا بس میرا معاملہ یہ اللہ کا ہونا ہے, تم جاؤ حج کے لیے جاؤ. اب کہتے ہیں وہ سارے قافلے حج کے لیے چلے گئے, سارے قافلے حج پر چلے گئے. کہتے ہیں جب حج کے دن آئے نا تو میں اللہ کے بارے میں رو کے دعائیں کرنے لگا, آج میرے دوست وقوف عرفہ کر رہے ہوں گے, آج میرے دوست وقوف منا کر رہے ہوں گے, آج سرکار کی بارگاہ میں حاجی کے لیے گئے ہوں گے. کہتے میں گھر بیٹھ کے روتا رہا. اب حج کے دن گزر گئے. جب حاجی کے قافلے واپس لوٹنے لگے نا, حاجی کے قافلے واپس آ گئے. کہتے میں گیا حاجی کو ملنے کے لیے گیا, پہلا قافلہ آیا, جب ان کو ملنے کے لیے گیا تو میں نے ان کو حج کی مبارک دی. کیا کیا؟ حج کی مبارک دی. انہوں نے کہا عبداللہ بن مبارک جھوٹ بولتا ہے, وقوف عرفہ میں ہم کو یہ واضح دیتے ہیں, تم نے ہماری بات نہیں سنی. یعنی وہ کہتے ہیں میں گھر بیٹھا ہوا تھا. جب میں حاجی کو ملنے کے لیے گیا تو حاجی کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک تو ہمیں مبارک دیتا ہے, حج پر تمہارے ساتھ تھا, وقوف عرفہ میں ہم نے تمہیں واضح دیے, تم نے ہماری بات نہیں سنی. کہتے بڑا پریشان ہوا, میں تو گھر پر حج کے لیے گیا ہی نہیں. کہتے گھر واپس لوٹ آیا. پھر ایک اور قافلہ آیا, اس نے ملنے کے لیے گیا. اب جا کر جب ان کو مبارک دی کہ آپ کو حج کی مبارک ہو, وہ کہنے لگے ہمیں مبارک دیتا ہے, تجھے بھی حج کی مبارک ہو, تو وقوف منا میں ہمارے ساتھ تھا, وقوف منا میں ہمارے ساتھ تھا. کہتے ہیں بڑا پریشان ہوا, میں تو حج کے لیے گیا ہی نہیں, یہ لوگ مجھے حج کی مبارک کیوں دے رہے ہیں. کہتے ہیں اسی طرح جب آخری قافلے واپس لوٹے نا, انہوں نے ایک بہت بڑے محدث تھے, اس زمانے کے بہت بڑے محدث گئے ہوئے تھے حج کے لیے. کہتے ہیں جب ان کے پاس گیا مبارک دینے کے لیے, میں نے حج کی مبارک دی. انہوں نے کہا عبداللہ بن مبارک تو بہت بڑا محدث ہے, بہت بڑا عالم ہے, میں تیری عزت کرتا ہوں, لیکن تو نے ایک کام بڑا عجیب کیا. کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا, میں نے کون سا کس کام کر دیا. کہتے ہیں میں روزہ رسول کے سامنے کھڑا تھا, تو آیا آ کر مجھے پیسے کی تھیلی دے کر بھاگ گیا. اس دن سے میں نے تیرے پیسے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں, یہ اپنے پیسے دے اور جا میری جان سے. پیسے لیے, پیسے لے کر گھر آیا بڑا پریشان, یہاں کا ماجرا کیا ہے. کہتے ہیں عشاء کی نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے بارگاہ میں دعا کی, اللہ یہ جو ماجرا ہے میں سارے سب بندوں کو جا کے حج کی مبارکیں دیتا ہوں, بندے مجھے حج کی مبارکیں دیتے ہیں. اب یہ پیسے بھی انہوں نے مجھے دیے ہیں, میں نے تو پیسے دیے ہی نہیں تھے. کہتے ہیں میں رات کو سویا, جب رات کو سویا نا, جسم کی آنکھ بند ہوئے گی, دل کی آنکھ کھل کے ہاں میں سرکار کو عالم کا دیدار ہوگا. تو سرکار نے فرمایا میں کتنے قاصد بھیجوں کہ اللہ نے تیرا حج قبول کر دیا ہے, اللہ نے تیرا حج قبول کر دیا ہے. تو آج میں نے یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے. سرکار نے فرمایا پہلے پیسے دی, تو نے 300 دینار دیے تھے, میں نے 600 کر کے تجھے واپس دیے. تو نے فرمایا سرکار کو عالم نے فرمایا کہ جس نے میرے کسی ایک امتی کی مشکل دور کی تو اللہ عز و جل اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن مبارک تو قیامت تک اگر حج نہ کرے, اللہ عز و جل نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا. تو قیامت تک حج کری نہ جا, قیامت تک وہ فرشتہ حج کرے گا, وقوف عرفہ وہ کرے گا, وقوف منا وہ کرے گا, اللہ ثواب تیری نیکی کا ادا کر دے گا. یعنی حج وہ کرے گا, اللہ اس کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. اب دیکھیں کریم آقا علیہ السلام تھوڑا سا عمل ہے کیا. کریم آقا علیہ السلام
ارشاد فرمایا جو بندہ میرے کسی ایک امتی کی مشکل دور کر دے گا اللہ عز و جل اس کو کس حج کا مقبول حج کا ثواب عطا کر دے گا. دیکھیں یہ غریبوں کا حج ہے نہیں ہے نا. اب دیکھیں جس بندے نے رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا اس کو بھی مقبول حج کا ثواب. جس بندے نے عشاء کو چاش ادا کیے اس کو بھی مقبول حج کا ثواب. جس بندے نے خوش ہو کر والدین کی چہرے کی زیارت کر لی اللہ عز و جل اس کو بھی مقبول حج کا ثواب عطا کر دے گا. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ درس و بیان کو اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سماعت فرما